اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین وشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم مکرم سامعین کرام، عزت مآب بزرگوں، بھائی اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پرفتن دور کے اندر مسجد میں بروقت حاضری کا موقع عنایت فرمایا، اور سب سے بڑا انعام، اکرام، احسان اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والے گھروں میں ایمان کے ساتھ پیدا کیا. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے جب سے اس دنیا کو بنایا اور اس میں انسانی مخلوق کو بسایا، یا کسی بھی جاندار مخلوق کو بنایا اور بسایا، تب سے ایک نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، وہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ذی روح نے، ہر ذی سانس نے موت کا مزہ چکھنا ہے. جو چیز بھی جاندار ہے ایک دن اس کو موت آنی ہے. اور جب اس میں اشرف المخلوق یعنی انسان کی بات آئے تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دنیا میں ایک متعینہ مدت کے لیے بھیجا ہے، کہ جیسے ہی وہ متعین مدت پوری ہوگی اللہ تعالیٰ اس کا دنیا سے رزق، پانی، سب کچھ ختم کر دیں گے اور وہ موت کا مزہ چکھ لے گا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی حاضری ہونی ہے. اگر اس حقیقت کو تسلیم کیا جائے اور وقت پر تسلیم کر لیا جائے تو یہ آسان ہو جاتی ہے. جو نہ تسلیم کرے تو اس کے لیے زیادہ مشکل ہو جاتی ہے. مگر اس کی حقیقت کو جاننے کے لیے ہمارے لیے یہی مثال کافی ہے کہ یہ ایسی حقیقت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا. اگر دنیا میں زندہ رہنا کوئی اچھی چیز ہوتی، نعمت کی چیز ہوتی یا کمال ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی اپنے محبوب کو موت نہ دیتے، اپنے پاس نہ بلاتے. مگر یہ حقیقت ہے اور آخر حقیقت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے پاس بلا لیا. اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ذات، وہ ہستی، وہ اخلاق حسنہ کی حامل ہستی، وہ بہترین اخلاق کا نمونہ، جنہوں نے اس دنیا میں نور برپا کیا، جن کے لیے یہ زمین و آسمان کو تخلیق کیا گیا، وہ ہستی اس دنیا سے جا سکتی ہے تو میں اور آپ کیا چیز ہے؟ بہرحال ہمیں بھی ایک دن موت آنی ہے.
اور یہ حقیقت ہے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کے حوالے سے تمام چیزیں ہمارے سامنے کھول کر رکھ دی کہ یہ جب موت آ جائے گی اس کے بعد کیا ہوگا، یا جب موت آنی ہے تو اس سے پہلے کیا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بتلایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال کی عمر تھی۔ آپ 63 سال کے بعد اس دنیا سے وفات پا گئے، وصال فرما گئے، پردہ فرما گئے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ امتوں کی عمریں ان کی نبیوں کی عمروں کے ارد گرد گھومتی ہیں، یعنی 63 سال کی عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پائی تو اسی کے ارد گرد اوپر یا نیچے ہماری عمریں ہوں گی۔ کوئی اللہ کا خوش نصیب بندہ ہوگا جو 100 سے بھی اوپر جائے گا، ورنہ 100 سے کم ہی۔ اور آج جیسا ماحول، جیسی کثرت اموات، ناگہانی آفات کی کثرت ہو گئی ہے، تو کوئی اگر 60 20 63 بھی پار کر جائے یا اس کو بھی پہنچ جائے تو غنیمت ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اس موت کی تیاری کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اصل حقیقت موت ہے، زندگی حقیقت نہیں ہے، زندگی محض دھوکہ ہے، حقیقت ہے موت۔ اور جو موت کا وفادار ہوا وہ یقیناً اس کی تیاری کرے گا، اور جو زندگی کا وفادار ہوا وہ موت سے غافل رہے گا اور اس کی تیاریوں سے بھی غافل رہے گا۔ اور اس کی تیاری کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں سب سے بہترین تیاری یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے انسان ایسے اعمال کرے جو اعمال صالح بھی ہوں اور جاریہ بھی ہوں، ایسا صدقہ کرے جو احسن صدقہ بھی ہو اور صدقہ جاریہ بھی ہو، ایسی خیرات کرے جو خیرات احسن بھی ہو اور خیرات جاریہ بھی ہو۔ بہرحال یہ زندگی ہمیں اس کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں زندگی دی ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ آج جب میں اس کے حوالے سے تھوڑا سا مطالعہ کر رہا تھا، ایک کتاب کو جب میں نے اٹھایا تو اس کے اندر واقعات تھے اس کے حوالے سے۔ وہ چند واقعات میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے رکھوں کہ کسی جگہ ایک شخص بڑے بزرگوار تھے، ان کو کوئی بیماری ہوئی، ہارٹ اٹیک کی بیماری ہوئی، ہارٹ اٹیک آیا تو وہ جو داخل ہوئے ایک ہسپتال میں داخل ہونے کے بعد ان کو جب ٹریٹمنٹ ہوئی، ان کو سٹن یا وال پڑا، تو اس کے بعد ان کو جو ہے اس کی بل دکھائی گئی کہ یہ آپ کی بل ہے، اب آپ ڈسچارج ہو سکتے ہیں، گھر جا سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے۔ تو جب وہ بل دیکھنے لگے تو رونے لگے۔ ڈاکٹر نے سوچا، ریسپشنسٹ نے سوچا کہ یہ تو بل دیکھ کر گھبرا گئے ہیں پیسے کی وجہ سے۔ تو جب ان کو کہنے لگے کہ کوئی بات نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آرام سے اس کو پے کر سکتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، پیسے کو دیکھ کر میں گھبرا نہیں رہا ہوں، خرچے کو دیکھ کر گھبرا نہیں رہا ہوں، میں رو رہا ہوں اس وجہ سے کہ یہ جو آپ نے 15 دن مجھے ہسپتال میں رکھا، جو آپ نے میرے اوپر انویسٹمنٹ کی، یعنی میرے اوپر جو آپ کا خرچہ ہوا، جو چیزیں آپ نے، جو اشیاء میرے اوپر خرچ کی، اس کا بل آپ نے کئی لاکھوں میں چھاپ دیا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے 55 سال سے بغیر کسی بل کے یہ چیز فری میں مہیا فرما رہے ہیں، اور آپ نے کیا کیا؟ مجھے آکسیجن دیا۔ اللہ تعالیٰ 55 سال سے مجھے کیا؟ آکسیجن فری میں دے رہے ہیں۔ آپ نے یہاں آکسیجن کا لکھا ہوا ہے اتنا، آپ نے میرے دل کو دوبارہ سے کارآمد بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ 55 سال سے میرے اس دل کو
کارآمد بنانے کے لیے اس کی حفاظت فرما رہے ہیں، اور 1 روپیہ بل بھی نہیں مانگا گیا ہم سے۔ اللہ نہ کرے میں رو رہا ہوں اس وجہ سے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے اس 55 سال کی حیات کا، صحت کا بل مانگ لے تو میں کیا کروں گا؟ کیا میرے پاس اتنے اعمال ہیں؟ ایک اور واقعہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص ہسپتال میں کسی کی عیادت کرنے گئے تو دیکھا وہاں ایک بیمار ہے، تو اس بیمار کو پوچھا کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے، کیا بیماری ہے؟ وہ کہنے لگے کہ مجھے جو ہے پاخانہ نہیں آتا ہے، ہر 5ویں 10ویں دن جو ہے میں ہسپتال میں آتا ہوں، ڈاکٹر میرے جو ہے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور وہ زبردستی میری گند نکالتے ہیں اور مجھے فارغ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے میرا کھانا پینا جو ہے بالکل معمولی سا ہے۔ غور کریں کہ اللہ نہ کرے کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ایسا معاملہ فرما دے کہ ہمارا بھی کھانا تو ہم اندر لے سکیں مگر وہ خارج نہ ہو سکے، تو اس نعمت کا شکر جو کرنا چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے ہمیں تعلیم دی کہ جب تم بیت الخلاء سے باہر آؤ تو دعا پڑھو الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی، اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے میرے تکلیف کو باہر کیا، میری اندر کی تکلیف کو باہر کیا اور مجھے سکون بخشا، وعافانی مجھے عافیت بخشی، کہ شکر ادا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کا بندہ اس دعا میں کہ یا اللہ یقیناً تو اس کے اوپر قادر تھا کہ تو مجھے یہ اندر ہی رکھتا، باہر نہ نکالنے دیتا، باہر نکال ہی نہ پاتا، میرے یہ خارجی راستے بند ہو جاتے تو میں کیا کرتا؟ مگر کیا ہمیں یہ دعا یاد رہتی ہے؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ یقیناً نہیں، بھول جاتے ہیں، غافل ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں نعمتیں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تمہیں میں نے جو نعمتیں دی ہیں تم ان کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ کہ ہم غور کریں، کبھی کبھار ہم ہسپتالوں میں جائیں، اپنے بیماروں کی تیمارداری میں ان کے پاس ان کی خدمت میں حاضر رہیں تو معلوم چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر ہمیں نعمتیں بخشی ہیں۔ ہم کھا پی سکتے ہیں، جتنا چاہے کھا سکتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں کو جب دیکھا جاتا ہے، امیر، کروڑوں روپیہ ان کی جو ہے بینک بیلنس میں ہے، مگر ان کا کھانا جو ہے معمولی ابلا ہوا اتنا سا جو ہے ساگ، پانی، اور پانی بھی منرلز واٹر۔ تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا معاملہ ہے کہ آپ کھا نہیں رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا ڈائجسٹو سسٹم خراب ہو چکا ہے، معدے کی بیماری ہمیں لاحق ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے ہم پچا نہیں پاتے، تو یہ معمولی سا غذا جو ہے ہمیں لینی پڑتی ہے۔ تو سوچیں کہ ہم کئی عرصے سے کھا رہے ہیں اور پیٹ پھلا پھلا کے کھا رہے ہیں، کیا ہم نے شکر ادا کیا؟ اچانک سے ایک شخص صبح اٹھتے ہی دیکھے کہ وہ آنکھوں کو ملے مگر اس کی آنکھوں کے سامنے سیاہی سیاہی ہو، سب کچھ اندھیرا ہی اندھیرا ہو، وہ آنکھوں کو بار بار دبائے کہ کیا وجہ ہے، کھول کھول کر پانی کے چھپکے مارے آنکھوں پر اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہو۔ ڈاکٹر کے پاس جائے، ڈاکٹر کہے نہیں آپ تو اب
ٹرانسپلانٹ کے بنا آپ کا کوئی چارہ نہیں ہے، آپ کی آنکھیں ختم ہو چکی ہیں، فارغ ہو چکی ہیں۔ تو سوچیں کیا اس کے بعد ہماری زندگی ایسے ہی چلے گی جس طریقے سے ہم دنیا میں اپنے آنکھوں سے تسکین حاصل کر رہے ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھ رہے ہیں؟ ایک شخص صبح اٹھے تو اچانک سے وہ دیکھے کہ اس کی زبان بند ہو گئی، وہ کیا کرے گا؟ آپ کو میں اپنی ذاتی بتاؤں، کچھ عرصہ پہلے مجھے بیلس پلسی ایک بیماری ہوتی ہے، ایک چہرے کا ایک سائیڈ کام کرنا بند ہو جاتا ہے۔ آپ یقین مانے ایک ہفتہ وہ جو میرے اوپر گزرا ہے، میں نے موت کی دعا نہیں کی، باقی میرے ساتھ جو وہ ڈپریشن، وہ سٹریس، میں سوچ رہا ہوں کہ میں اب یہ زندگی کیسے گزاروں گا کہ میں ہنس نہیں پا رہا ہوں، بالکل ایک سائیڈ میرا جو ہے بالکل وہ کام کرنا بند ہو گیا۔ یقین مانیے کہ وہ زندگی کی وہ تمام تسکین، وہ لطف میرا اس سے ایک ہفتے میں چلا گیا۔ حالانکہ جب میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو انہوں نے کہا اس کی کوئی بھی ابھی علاج نہیں ہے، معمولی سا آپ تھیراپسٹ کے پاس جائیں، تھیراپی لیں۔ تو اور کچھ چیزیں بتائی، ایکسرسائز بتائی، دوائی کے طور پر انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ آپ کو جو ہے اسٹیرائڈ لینا پڑے گا، یہ دوائی ایک ہے اسٹیرائڈ، اس کی 12 گولیاں لینی پڑیں گی۔ تو مجھے اس کے بارے میں معلوم تھا کہ اسٹیرائڈ کیا چیز ہے، میں نے کہا کیا اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا بالکل ہے، اگر آپ لینا چاہیں یہ ہم سجیسٹ تو کر رہے ہیں، باقی آپ تک ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیرائڈ کیا ہے، کہ ہو سکتا ہے یہ 12 گولیاں لینے کے بعد آپ کی کڈنیوں کے اوپر اثر کر جائیں، مگر آخری علاج ہمارے پاس یہی ہے بیلس پلسی کا، آپ اگر دیکھ لیں کہیں اور ملتا ہے۔ تو میں نے کہا یقیناً۔ تو سوچیں کہ اگر ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے، ہم صبح اٹھیں تو ہم لقوے کے مریض ہو، اس کے بعد ہماری زندگی کیا ہے کہ ہم زبان سے بس بات کر سکیں، ہمارے جسم کا کوئی اعضا کام کرنا چھوڑ دے تو ہم کیا کریں گے؟ کیا ہم نے ان نعمتوں کے بارے میں کبھی سوچا، کبھی شکر ادا کیا؟ یقیناً ہم غافل ہیں، بس انتظار کر رہے ہیں۔ ہم بچے جو ہیں وہ سوچتے ہیں کہ لڑک پن چل رہا ہے، کب جوان ہوں گے، ایک عرصہ گزرے گا۔ جو جوان ہیں وہ سوچتے ہیں کہ بڑھاپے کی حالت میں تو یہ چیزیں ہمارے ساتھ پیش آنی ہے، تب دیکھی جائے گی۔ مگر جب بڑھاپا آتا ہے تو انسان کی مت ماری جاتی ہے، پھر وہ سب ختم ہو چکا ہوتا ہے، پھر انسان کے جو ہے دماغ کام کرنا بند ہو چکا ہے، اس کی جو ہے یہ شارپ میموری کام کرنا بند کر دیتی ہے، اس کو بھولنا شروع ہو جاتا ہے سب کچھ۔ تو وہ پھر بڑھاپے کی حالت میں وہ اپنے کیے ہوئے تمام گناہوں کو بھول جاتا ہے۔ جب کیے ہوئے تمام گناہوں کے ایک شخص بھول گیا کہ میں نے اپنے اڑوس پڑوسیوں کا حق مارا ہوا ہے، میں نے اپنی بیوی کا حق مارا ہوا ہے، میں نے اپنے بچوں کا حق مارا ہوا ہے، تو یقیناً یہ چیز ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے توبہ کی توفیق چھین لی۔ وہ اپنے جو ہے لواحقین کو بھی اس کی وصیت نہیں کر سکتا کہ میرے بعد جو ہے ان کاموں کی تلافی کر لینا، ان گناہوں کی تلافی کر لینا، میں نے گناہ کیے ہیں، میں نے نمازیں چھوڑی ہیں، تم نمازوں کی جو ہے تلافی کر لینا، میں نے روزے چھوڑے ہیں، اس کے لیے تم فدیہ صدقہ خیرات کر لینا، میں نے کسی کی زمین ماری تھی، اس کو تم زمین لوٹا دینا، میں نے کسی کا حق مارا تھا، تم اس کو حق ادا کر دینا۔ گویا کہ اس سے وہ توفیق چھین لی گئی۔ معلوم چلا کہ یہ موت جس وقت آئے تو جب وقت پر آئے گی تب ہم بے بس ہوں گے، تب ہمارے ہاتھ میں کچھ ہوگا نہیں۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنی ہے۔ یہ کب ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارے یہ جو چھوٹے چھوٹے اعمال، یہ چھوٹی چھوٹی مختصر سی توبہ کل قیامت کے دن
یہ ہمیں جنت کی صورت میں ملے کہ جب ایک مردہ کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کو سوال پوچھا جاتا ہے من ربک، تیرا رب کون ہے، ما دینک، تیرا دین کیا ہے۔ پھر اگلا تیسرا سوال ہوتا ہے، اس کے متعلق اختلافات ہیں، اختلافات سے مراد یہ ہے کہ بعض روایات میں یہ لکھا گیا ہے کہ سوال ہی پوچھا جاتا ہے کہ من نبیک، تمہارا نبی کون ہے، اور کہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے لایا جاتا ہے کہ ان کو جانتے ہو تم۔ تو ایک روایت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ایک شخص کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر میں رکھنے کے بعد اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سوال پوچھا جاتا ہے، اور پوچھنے کے بعد اس کا جواب اگر صحیح میں ہو کہ میں جانتا ہوں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں نے ان کی سنتوں پر عمل کر کے زندگی گزاری ہے، تو اس کے بعد اس کو جنت دکھائی جاتی ہے۔ تو جنت کی جب نعمتیں اور جنت کا نظارہ دیکھتا ہے تو دنیا میں پہنچائے اس کو جو تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کی ہوتی ہیں وہ سب بھول جاتا ہے، اور جب جو شخص ناکام ہو جاتا ہے اس کو جہنم کی وہ سب جو ہے گھاٹیوں کی ایک بار نظر ثانی کروائی جاتی ہے تو وہ شخص کہتا ہے ہائے افسوس میں نے کیا کر دیا۔ مومن مسلمان تو بچ جاتا ہے مگر کافر اور منافق پھنس جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق اور کافر وہاں بچ نہیں پاتے، وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ کافر تو معلوم ہے یہ بہت سارے خداؤں کو پوجنے والے، مگر منافق کیا ہے؟ منافق مسلمان ہوتا ہے، ظاہری مسلمان، پر اس کے پلے اسلام کی اصل حقانیت ہوتی نہیں ہے، دکھلاوا ریاکاری میں اس نے زندگی گزاری ہوتی ہے۔ نمازی پکا سچا ہوگا، پیٹھ پیچھے اس نے جو برے کام کیے ہوں گے اللہ کی پناہ، کہیں بہت اچھا شکل و صورت میں بہت اچھی باتیں کرنے والا ہوگا مگر دین کی حقانیت اس کے دل سے نکلی ہوئی ہوگی، اور وہ سوچ رہا ہوگا کہ یہ کس جگہ میں پھنس گیا، یہ مسلمان ہونا تو ایک میرے لیے داغ ہی بن چکا ہے۔ یہ منافق ہے جو نماز کی اذان سن کر اس کو ٹس سے مس نہیں ہوتی، آنا مسجد میں آ کر نماز پڑھنا یہ تو توفیق کی بات ہے، مگر نماز پڑھ لی یا نہ پڑھی اس کے لیے برابر ہے، یہ منافق ہے۔ پڑھی تب بھی کوئی بات نہیں، نہ پڑھی تب بھی کوئی فکر نہیں، یہ منافق کی علامت ہے۔ اس کے حوالے سے مثال ایک ہے کہ اگر اس مثال کے بعد میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ اگر کسی شخص کو کہا جائے کہ بھائی آپ جو نوکری کر رہے ہو آپ نے اپنی تنخواہ میں سے ہر مہینے زبردستی اس کو ڈپارٹمنٹ والے کہیں کہ آپ نے تنخواہ کا آدھا حصہ جو ہے جمع کرنا ہے، وہ جو ہے آدھی تنخواہ میں سے اپنا کھانا پینا وغیرہ اخراجات کرے اور آدھی تنخواہ وہ دے ڈپارٹمنٹ والوں کو، اور کچھ عرصے کے بعد اس کو معلوم چلے کہ ڈپارٹمنٹ والوں کے پاس اس کا 5 لاکھ روپیہ 6 لاکھ روپیہ جمع ہو گیا۔ جمع ہونے کے بعد ڈپارٹمنٹ والوں کے یہاں سے اس نے جب ریٹائرمنٹ لی تو اس کو ڈپارٹمنٹ والوں نے 2-3 کروڑ روپے کا ایک فلیٹ گفٹ کر دیا کہ جو آپ وہ جمع کر رہے تھے اس جمع پونجی سے ہی آپ کو ہم 2 کروڑ روپے کا فلیٹ گفٹ کرتے ہیں۔ تو وہ شخص کتنا خوش ہوگا کہ میں تو 5-6 لاکھ روپے جمع کر چکا تھا تو یہاں تو مجھے 2 کروڑ روپے کا فلیٹ میسر ہو رہا ہے، اور کسی شخص نے بہانے مار مار کے جی میں جمع ہی نہیں کر پایا، میں یہ کر پایا، میرے جو تو خرچے لگ گئے، میرے یہاں ہو گئے وہاں ہو گئے، ڈپارٹمنٹ والے اس کو کہے آخر میں بھائی صاحب معذرت کے ساتھ آپ نے کچھ جمع نہیں کیا، یہ 1 لاکھ روپے آپ واپس لے لو، یہ آپ کو جو ہے واپس ملتا ہے، باقی اگر آپ جمع کرتے پورا تو یہ 2 کروڑ روپے کا آپ کو فلیٹ ملتا۔ تو سوچئے اس کے دل کے اوپر کیا گزرے گی۔ ایسا ہی حال ہمارے ساتھ ہونا ہے کہ کل قیامت کے دن جب ہمارے اعمال کے بعد ہمیں جنت ملے گی تو ہم سوچیں گے کہ کاش اللہ ہمیں اپاہج رکھتا، بھوکا رکھتا، پیاسا رکھتا، ہمیشہ ہمارے اوپر تکلیفوں کی برمار ہوتی مگر یہ جنت نصیب ہو جاتی۔ اور جس شخص کو بہانے مار مار کے نمازیں چھوڑی، روزے چھوڑے، حق کھایا لوگوں کا، جھوٹ، دھوکہ، فریب، رشوت خوری، زنا
سرعام کیا، اس شخص کو جب کل قیامت کے دن دکھایا جائے گا کہ بھائی جنت یہ تھی اور جہنم تو نے یہ حاصل کی ہے، اس شخص کے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا، اس کے اوپر کیا گزرے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس دنیا میں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے مرحومین کے لیے اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ۔